سناتنی سسٹر ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جوائن کیا. جی سناتنی سسٹر آپ نے جوائن کر لیا؟ جی 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 کیسے آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی آپ سنائیں. ٹھیک ہے. آپ انجلی کماری تو نہیں ہیں؟ نہیں آپ کوئی اور ہیں؟ جی، یہ جو سناتنی سسٹر جو پہلی اسٹریم میں آئی تھی وہی. اچھا 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 اچھا. ہاں آپ نے مجھ سے وہ سوال بھی پہلے بھی پوچھا تھا ایک بار، مجھے یاد آ جی گیا. چلیں کوئی بات نہیں. سب خیریت ہے؟ خیریت سے ہیں دیدی؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ بتائیے. اللہ کا شکر. آپ نے پھر کیا سوچا جو میں نے آپ کو سوال یا ہوم ورک دیا تھا اس پر آپ نے مجھے اپڈیٹ ہی نہیں کیا؟ ہاں کافی دن کے بعد آج اسٹریم پہ جوائن کی ہوں، تو آپ لوگ کا کام مجھے بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کے کام سے. الحمدللہ. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. اچھا ماشاء اللہ. پہلے تو آپ گلا شکوا کر رہی تھیں، اب آپ نے پھر اس کا مطلب ہے صحیح سے سن لیا. پہلے پتہ نہیں تھا، تب ہاں اسٹریم آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا کام دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگا. ٹھیک ٹھیک. تھینک یو سو مچ. بہت بہت دھنیہ واد. تو کیا کہیں گی آپ اب آپ جو اب آپ نے بک سنا؟ پڑھے، پھر آپ کا اسٹریم دیکھیں، بہت کچھ جاننے کو ملا، سیکھنے کو ملا. چلیں الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے. یہ تو بڑی بات ہے. کیا سیکھا آپ نے؟ کچھ اپنے الفاظ میں بیان کریں، کچھ بتائیں ہمیں. کیا سیکھا، کیا جانا، کیا سمجھا؟ جیسے آپ کوئی بھی بات بولتے تو آتھینٹک بات بولتے، صحیح بات بولتے، آپ پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایسی نہیں کہ مطلب اٹھے پھوٹے اور بتا دیے. کوئی بھی بات کرتے تو پروف کے ساتھ بات کرتے، تاکہ ہے تو سچ ہے. اس سے بہت الحمدللہ. یہ تو ہے، یہ تو ہے. بالکل زبردست. تو کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ سناتن دھرم کے بارے میں جو آپ کو جانکاری ملی ہماری اسٹریم سے، وہ کیا چیز ہے؟ مثلا اگر آپ بتانا چاہیں جس ٹاپک پہ. ہاں آپ لوگ سے پتہ چلا کہ رام بھگوان نہیں ہے. پہلے ہم رام کو بھگوان مانتے تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے. پھر ہوں اسٹریم آپ لوگ کا دیکھے تو پتہ چلا کہ رام کے بارے میں، کہ رام بھگوان نہیں ہے. ہوں ٹھیک 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 ٹھیک. زبردست زبردست. ہاں بالکل. وہ علی بھائی کی اسٹریم میں بھی آپ ماشاءاللہ آئی تھیں، اسلامک اویکننگ پہ. زبردست ہو گیا جی. کچھ اور کہنا چاہیں تو پھر آپ اب اس علی وقت بھائی پھر کی آپ. اسٹریم میں نہیں آئے تھے. اچھا اچھا ہم تو اچھا بس سنڈے کو آئے تھے اس دن، پھر اس کے بعد ہم نہیں جوائن کیے ہیں اسٹریم. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سسٹر آپ اس وقت خود کو پھر سناتنی سسٹر تو آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس وقت سناتن دھرم میں خود کو مانتی ہیں، یا جتنا آپ نے سنا ہے اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ سناتن دھرم میں وشواس نہیں رہا آپ کا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں. ابھی تو کنفیوز ہیں ہم. بس رام کی پوجا نہیں کرتے، باقی سب کی تو کرتے ہیں. بس رام اچھا کے بارے میں پتہ چلا کہ رام بھگوان نہیں، تو رام کی پوجا نہیں کرتے، باقی سب کی تو پوجا ہم کرتے ہی ہیں. باقی اور کس کی کرتی ہیں آپ؟ ہاں میرا ایک سوال تھا جی. کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی جو ساون چل رہا ہے اس میں شیو کے بارے میں آپ لوگ کیوں کچھ نہیں بتا رہے؟ شیو کے بارے میں اصل میں بہت ہم بات کر چکے ہیں، دوبارہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم کریں گے کہ شیو لنگ برسا دینا تو ساون آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ساون آ گیا ہے تو ہم شیو لنگ کے اوپر بھی بات کر لیں گے. مگر ہاں دیدی ساون کا ہے تو شیو جی کے بارے میں آپ کو کچھ اسٹریم کرنا چاہیے، تاکہ ہم کو بھی کچھ پتا چلے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں شیو جی معاملہ یہ ہے کہ شیو جی کے اوپر تو بات ہم ضرور کریں گے، مگر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ شیو جی کے اوپر بات شروع کہاں سے کریں. کیونکہ جہاں دیکھتا ہوں مجھے کھوپڑیاں، خون، رکت، دہشت، آپ کی بھے. شیو جی کی پوجا کہاں سے سٹارٹ ہوا، کیسے سٹارٹ ہوا، یہ سب ہے ہم کو ہاں جاننا ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اصل میں شیو جی کی دیدی اگر آپ غور کریں نا تو شیو جی کی پوجا ہو نہیں رہی تھی. شیو جی نے گن پوائنٹ پہ شروع کروائی ہے. شیو جی نے تانڈو کیا. گن پوائنٹ مینز ان دس سینس تانڈو کیا. جس طرح آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اگر ان سے آپ ان کی ڈال چھین لیں، ان کی چوسنی چھین لیں، ان کا لٹو چھین لیں تو وہ شور ڈالتے ہیں زمین پہ لیٹ کے. شیو جی کی پوجا کر کوئی نہیں رہا تھا. اب دیکھیں شیو جی کے جو سسر تھے انہوں نے ان کو پوجا پہ بلایا ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ بندہ بھبوت لگاتا ہے، رخت اڑاتا ہے، کھوپڑیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ یبن گٹیٹا کرتا ہے، اور مردوں کے ساتھ یہ آئین غائن کرتا ہے.
اور یہ بھکتی کے نام پر, تپسیا کے نام کے اوپر یہ موہنی کے ساتھ جھنگا للا ہر کرتا ہے. تو ایسی خبریں جب ان کے پاس پہنچ گئی تھیں تو دیدی انہوں نے پھر ان کو نہیں انوائٹ کیا, انہوں نے وہ وہاں روندو بچے کی طرح رٹا ڈال دیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں بلایا, نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. یعنی یہ ایسے عامر ہی ہے. صاحب موہنی کون ہے؟ موہنی ان کی گرل فرینڈ تھی شیو جی کی پارٹ ٹائم نا, شیو گرل جی کی فرینڈ بھی گرل فرینڈ تھی ایسا نہیں, بلکہ میرے خیال سے دیدی گرل فرینڈ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ گرل فرینڈ کے کا ریپ یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی. شیو جی نے سریمد بھاگوتم کے انوسار ان کے ساتھ زبردستی کی تھی, ان کا شوشن کیا تھا شاریرک, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو موہنی وہ تھی بیسیکلی نا, گرل فرینڈ بھی نہیں تھی. بھگوان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی, ریپ اور یہ سب زبردستی؟ ہاں وہ اصل میں دیدی اب میں کیا بتاؤں, دکھتی رگ ہے یہ مسئلہ. اصل میں یہ ہے کہ اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ برہمنوں نے لکھا. اگر یہ چیز برہمنوں نے نہ لکھی ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی. اب برہمنوں نے کرنا تھا شاریرک شوشن استریوں کا, اس کے لیے ان کو یہ درشانا تھا کہ دیکھو جس شیو پر تم وشواس رکھتے ہو, آستھا رکھتے ہو, وہ بھی یہی کاریہ کرتا رہا. لہذا انہوں نے شیو کو اس طرح درشایا. اب دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے, یا شیو ایسے ہی تھے یا شیو ایسے نہیں تھے. اگر ایسے ہی تھے تو ان کی پوجا نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ایسے نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے پاکھنڈو ہے, تب بھی اس دھرم کو چھوڑ دیں. یعنی باہر صورت, دونوں صورتوں میں اس دھرم کو تیاگنا ہی آپ کا آخری پرینام ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ چیز ہوئی, شیو نے وہاں پر تانڈو کیا. تانڈو کے چکر میں وہاں خون کی ندیاں بہ گئیں, دہشت پھیل گئی, پوری جگہ پر شیو کا نام جو ہے وہ گونجنے لگا, اور شیو کے علاوہ کوئی نہیں بچا. یہ تانڈو ہوا. اس کے بعد پھر لوگ ڈر گئے, اور شیو کی پوجا ابھی بھی جتنے لوگ کرتے ہیں وہ بھے بھکت ہو کر کرتے ہیں, بھے سے کرتے ہیں. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ شیو کا نام جپو گے یا پوجا کرو گے تو جو آپ سے نیگیٹو انرجی ہے وہ دور ہو جائے گی. اس لیے کرتے ہیں شیو کا, کیونکہ اس سے بڑا یعنی نیگیٹو کوئی نہیں ہے. یعنی آپ نے اگر بدماش کو روکنا ہے, گنڈے کو روکنا ہے, تو آپ کو ایک گنڈا چاہیے. تو بیسیکلی شیو کو وہ گنڈوں کو روکنے کے لیے ایک بڑا گنڈا وہ یوز کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. شیو پران پڑھ لیں, شیو کے نام کی مہتو, یہ پورا ایک وشے ہے شیو کے نام کی مہتو. شیو کے نام کا جو مہتو ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیو کا جب آپ نام پڑھتے ہیں تو راکشس ڈر کے بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیوں ڈر کے بھاگتے ہیں راکشس؟ کیونکہ ان کو ان سے بڑا راکشس نظر آتا ہے شیو کے اندر, وہ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ بات. اور پھر ان سے جب پوچھتے ہیں کہ شیو کی پوجا کرنے کا کوئی ایک کارن تو دو, نہیں جی ہمارا دل کرتا ہے, ہم نے ماتا پتا کو دیکھا ہے, نہیں ہم نے مندر دیکھا ہے, نہیں ہم نے سنا ہے, ہمیں سکون ملتا ہے. وہ بھائی سکون لوگوں کو نشے کر کے ملتا ہے, پھر کیا کریں؟ ماتا پتا تو کئی لوگوں کے برے بھی ہوتے ہیں, پھر کیا کریں؟ پرمان ترک کے آدھار پر آپ اپنا عقیدہ, اپنا بلیف, اپنا ایک سسٹم کھڑا کرتے ہیں, نہ کہ جناب اندھ بھکتی کے اندر. یہ وہ غلط چیزیں ہیں جن کو ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا. میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں شیو کا کوئی کارنامہ ہے تو کوئی ایک سامنے لے آئیں کہ شیو نے یہ کیا تھا جناب جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی پوجا کرنی چاہیے. کوئی ایک نہیں ہے, کوئی ایک جسٹ اے سنگل ون نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور جب اس طرح کے کارنامے رکھتے ہیں دین کے سامنے کہ دیکھو شیو نے یہ کیا, شیو نے وہ, کہتے ہیں جی بھگوان کی لیلا ہے, رنگ ان کا نیلا ہے, جی لنگی پیلا ہے, اور کام کرتوت گیلا ہے. لو اب ادھر میں کیا کروں بھائی؟ نیلا پیلا گیلا لیلا, اس کے آگے میں کیا کروں؟ میں دیکھیں یہ آخری ہتھیار ہے ان کا لیلا کا, اس کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. سمجھ رہی ہے نا دیدی؟ مائک میوٹ ہے دیدی آپ کا. جی سمجھ رہے ہیں. ہاں, لیلا کا کوئی توڑ نہیں ہے. جی اب بولے آپ. ہاں, آخر اتنے بھارت میں اتنے ہندو سارے لوگ شیو جی کی پوجا کرتے, تو ان میں کچھ ایسا ہوگا تبھی تو پوجا کرتے. جیسے رام کی پوجا کر رہے تھے, تو ہم کو رام کے تو بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ ویسے تھے تو ہو گیا. تو یہ شیو جی میں بھی کچھ ایسا ہوگا تبھی تو اتنے لوگ سارے چیز شیو جی کی پوجا کر رہے ہیں. زبردست, یہ سوچنے کا ادھیکار تو آپ کو ہے, اس میں کوئی شک نہیں.
مگر کیا ان لوگوں سے پوچھنے کا ادھیکار ہمیں نہیں ہے کہ یار پھر بتاؤ بھی تو صحیح نا؟ دیکھیں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے شیو کی پوجا نہ کریں جی، رام کی پوجا نہ، ہم کہتے ہیں پوجا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، گڈ انف، گیو اس ا ریزن، کوئی کارن تو دو. وہ دیتے نہیں ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک شیو بھکت سے ملا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی کوئی کارن تو دے دو شیو جی کی پوجا کرنے کا. حیران. اب وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں بھولے نے پی لی پیپسی، بھولی ہو گئی سیکسی. اب ادھر میں کیا کروں؟ بتائیں نا مجھے، اس طرح کے پرمان کا میں کیا کروں؟ میں لاجواب ہو گیا. میں نے اس کا منہ دیکھا اور جتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے مجھے یہ پرمان دیا تھا، میں چپ ہو گیا. میں نے کہا یار میں کیا کہوں ایسے بندے کو. ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ کے سامنے اس طرح کے پرمان آتے ہیں پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گی، آپ لاجواب ہو جائیں گی. ان کے پاس یہ پرمان ہوتا ہے. آپ کتنا بھی یہ جی پورا اتنا بڑا شیو مت ہے، اتنی شیو کی پوجا کرنے والے ہیں، اتنے لوگ ہیں، ان سے ایک بار پوچھیں کہ شیو کے استتو کا کوئی پرمان ہے؟ نہیں. شیو کو کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں. شیو کسی کو ملا ہے؟ نہیں. تو پھر چونا اور ٹونا کیوں؟ پھر یہ چونا کیوں لگاتے ہو ہمیں؟ اور مورتیاں آکرتیاں بنا کر مندر میں رکھ دیتے ہیں جی. شیو جی کو پڑھو، اوم نمः شیوائے، اوم نمः شیوائے، اوم نمः شیوائے، یہ بولتے رہتے ہیں. وہ بھائی بندہ ہے ہی نہیں تھا، بندہ موجود ہی نہیں. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی، تو کیا کہہ سکتے ہیں. بس شیو بھکتوں کو دیدی آپ دیکھیں گی کہ ان میں جتنی کوپاتر کرم ہیں، کرم ہیں، پرتھائیں ہیں، وہ شیو مت کے اندر آپ کو زیادہ دکھائی دیں گی. ویشنو میں بھی ہیں مگر شیو میں بھی دکھائی دیتی ہیں بڑی تعداد. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے، شیو کے نام کے اوپر یہ جسٹیفائی. اگھوریوں کو دیکھ لیں، نانگوں کو دیکھ لیں. جو کمبھ کے میلے میں نکلا اگھوری جتنے ہیں سارے ننگے، کیونکہ شیو ننگا تھا. ہاں جی، شیو دکھاتا تھا کرتب شیو لنگ کے ساتھ، وہ کرتب دکھاتا تھا نا، شیو لنگ کے ساتھ وہ کرتب دکھاتے تھے. یہ اپنے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. کوئی اینٹ اٹھا رہا ہے، کوئی چندہ اٹھا رہا ہے، کوئی پیسہ اٹھا رہا ہے، کوئی جناب گھنٹی اٹھا رہا ہے اور اس پر جو ہے نا وہ نمسکار کروا رہا ہے. شیو کے بھکت یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نونو اس لیے دی گئی تھی کہ اس سے اینٹیں اٹھاؤ. یہ نونو اس لیے دی گئی تھی کہ اس سے اینٹیں اٹھاؤ، اس سے ٹلیاں بجواؤ، اس سے لوگوں کے پرنام کرواؤ. یہ اس لیے دی گئی تھی. کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہے یار؟ جی دیدی سوری. میرا ایک کوشچن تھا کہ اسلام قبول کرنے میں کون کون سا مطلب اسٹیپ ہوتا ہے، کہ کون وکیل، کاغذ، یہ سب ہے، اگر کسی کو اسلام قبول کرنا ہوگا تو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو دیدی میں اس طرف نہیں آپ کو کہوں گا کہ وکیل کاغذ. سب سے پہلے تو آپ نے جس کے سامنے پیش ہونا نا وہ آپ کا ایشور ہے، وہ نراکار ایشور، ایک ایشور، اس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے. تو اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. کلمہ اس کو بولتے ہیں شہادہ. شہادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے من سے، اپنی وانی سے اس چیز کی گواہی دے دیں، اس چیز کے وٹنس بن جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنے من سے، اپنی وانی سے، اپنی آتما سے. اس کو بولتے ہیں کلمہ، شہادہ. وہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ پھر یہ جو کاغذی کاروائی ہے، جو راشٹر کے لیے آپ کو نیم ویوستھا کے طور پر جو چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں بعد میں ہوں گی. پہلے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے کلمہ اپنے من سے اور اپنی وانی سے. آپ اگر اس پر ایگری کرتی ہیں، آپ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں، میں آپ کو آج کلمہ پڑھاتا ہوں. اس کے بعد پھر ہمارے دوست احباب موجود ہیں جو لیگل کام کرتے ہیں. لیگل طریقے سے آپ اگر سوئم اچھا سے اپنے سویکار کر رہی ہیں تو وہ پھر آپ کی ہیلپ کر دیں گے کہ اس میں آپ کو پیپر ورک کیسے کروانا ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں، اور آپ کو کیسے اپنے آپ کو قانونی طور پر سیکیور کرنا ہے لیگلی. ٹھیک ہے نا؟ وہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا، پہلا نہیں. پہلے تو آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو بس صرف کلمہ ہی پڑھنا پڑے گا، کوئی مطلب ہائی کورٹ یہ سب جانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی؟ ہاں یہ چیز بس
یہ چیز کلمہ جو آپ کو پڑھنا پڑے گا نا، اس کے پیچھے کیوں؟ کیونکہ صرف آپ نے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی کے اندر اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. اگر صرف معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہوتا نا تو پھر آپ کو شاید کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ اللہ آپ کے دل کے حال کو، آتما تک کو جانتا ہے. کلمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے پبلک کے اندر، یہ گواہی دینا، یہ شہادہ دینا، کیونکہ آپ نے یہاں سماج کے اندر اپنا جیون بتانا ہے. شادی، بچے، جینا، مرنا، مرن کے پھر سنسکار، وہ ساری چیزیں گزرتی ہیں. سوسائٹی کے اندر آپ کیسے، کیا، کس طرح لائف سٹائل گزارو گے. لہذا مسلمانوں کو، آپ کی سوسائٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اب بینگ اے مسلم آپ زندگی گزار رہے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے. باقی وہ جو وکیل کا پیپر ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہندوتوا کی گورنمنٹ کے انڈر یہ بہت زیادہ تماشا شروع ہوا. انہوں نے دھرم پریورتن جو کہ سوئم اچھا سے تھا، اس کو بھی فورس کنورژن کے اندر ڈال دیا، صرف ایک کیس میں کہ اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہو. جیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے، ویسے ہی اس کے اوپر فورس کنورژن کا لا ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، لو جہاد کا ٹائٹل لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے اس فتنے سے اور ان کی اس شریعنتر سے بچنے کے لیے پھر آپ کو لیگلی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ادروائز حقیقت یہ ہے کہ کبھی یہ ضرورت نہیں پڑنی تھی. اب ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کل کوئی آپ کو تنگ نہ کر سکیں، آپ کی فیملی کو تنگ نہ کر سکیں، آپ کی لائف کو ڈسٹرب نہ کر سکیں. لہذا آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا، آپ کہو گی میں نے سوئم اچھا سے، یہ کورٹ میں میرا پیپر ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا سوئم اچھا سے. میں تو کسی نے مجھے پھنسایا نہیں ہے، کسی نے مجھے پریشر نہیں کیا، کسی نے مجھے دھمکایا نہیں ہے، کسی نے مجھے ڈرایا نہیں ہے. سمپل. ٹھیک ہے نا، یہ وجہ ہوتی ہے. ادروائز اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر جیسے آپ کا جو نام ہے، آپ کا جو بھی نام ہے اس کو رکھ کر جیے، آپ کو بات نہیں. کلمہ پڑھنے والا کون سا کتاب ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا کتاب نہیں ہوتا. کلمہ آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے 2 لائنیں ہوتی ہیں. وہ 2 لائنیں پڑھتی ہیں، اس کا ارتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو ارتھ اس کا پتا چل گیا، اس کے بعد اپنے جیون کے اندر اس کا پالن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیون کے اندر پالن کرنا ہوتا ہے. وہ پالن کیسے کرنا ہے؟ قرآن ہمارے پاس ایک کتاب ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ویکتی ہیں جن کے جیون چرتر کا پالن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کے چرتر کو فالو کرتے ہیں، ان کا پالن کرتے ہیں. جیسے انہوں نے جیون بتایا اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مورت بنا کے، ان کا بت بنا کے، ان کی مورتی یہ بنا کے پوجتے نہیں ہیں. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے نا. تو کلمہ اس طرح پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کا پالن کرنا ہوتا ہے، یہ ہے ضروری. ٹھیک ہے. کلمہ پڑھنے کے لیے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، کلمہ پڑھنا ایک گواہی ہے. اس کے بعد پھر آپ زندگی میں جب جیسے جیسے موقع ملتا جاتا ہے پھر آپ قرآن پڑھتی جاتی ہیں. قرآن اور چیز ہے. قرآن تو ایک پستک ہے نا، ایک کتاب ہے جس کو ہم اللہ کی طرف سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نیم ہے. ٹھیک ہے، اس کو پھر فالو کرنا ہوتا ہے. کلمہ ایک شہادہ ہے سوسائٹی کے اندر کہ آج سے میری مانتا یہ ہے، آج سے میرا بلیو یہ ہے. یعنی یوں سمجھے کہ جیسے آپ نے کسی جگہ پر انٹر ہونا ہے نا، تو آپ کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے کسی گورنمنٹ آفس میں انٹر ہونا ہے تو وہ آپ سے، آپ کا ہو سکتا ہے آدھار کارڈ مانگے، ٹھیک ہے نا، آپ کا کوئی ڈاکومنٹ مانگے. اس طرح سوسائٹی کے اندر جب آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے تو یہ آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ میری آئیڈینٹی، آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے مسلم. یہ ہوتا ہے بس. اس کے بعد پھر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، پھر وہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. اس میں پھر ہم آپ کو ہیلپ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جہاں کہیں آپ کو ضرورت ہوگی، کوئی پرشن ہوگا، کوئی دوبیتا ہوگی، تو اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ پھر ہیلپ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ پڑھنا چاہتی ہیں کلمہ دیدی؟ سوچ رہی ہیں؟ ہاں، ابھی ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں. بالکل، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ الحمدللہ. کیا کہنے، میں پڑھا دیتا ہوں، میرے ساتھ آپ نے ریپیٹ کر لینا ہے اور میں ارتھ بھی آپ کو بتا دوں گا، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے آہستہ آہستہ دین کے بارے میں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جیسے جیسے آپ کو ٹھیک سمجھ آتی جائے گی آپ نے اس کا پالن کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے لیے نہانا بھی کیا پڑتا ہے؟ نہاتے رہیے گا جب ٹائم ہوگا. ابھی جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تب نہا لینا. نہانا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نہانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ فریش ہو جاتے ہو نا، صاف ہو جاتے ہو. کیونکہ اسلام کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو نہانے والی بات ہے وہ اس لیے رکھی گئی کہ کیا ہوتا ہے، اسلام پاکیزگی کو، پوترتا کو، شدھتا کو پسند کرتا ہے. شدھ ہونا، پوتر ہونا،
پاک ہونا، اس میں اسلام کے طور پر ایک اسنان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے اپنا باڈی صاف کر لینی، اپنے آپ کو نہا کے صاف ستھرا کر لینا، پاک ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہمیشہ پاکی کا خیال رکھنا ہے. یعنی اسلام میں مل موتر جو ہے اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، گوبر موتر سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، صاف ستھرا کپڑے صاف پہننے ہیں، اچھا پہننا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، کوئی نشے والی چیز نہیں یوز کرنی، جیسے دارو ہے، چرس ہے، نشہ ہے، دوسرے ڈرگز ہیں، یہ چیز یوز نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گندے مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا سین نہیں کرنا ہے، اچھی پاک زندگی گزارنی ہے. اسی لیے یہ نہانے کا کہتے ہیں کہ لائک ری برتھ، جیسے آپ دوبارہ جنم، آپ کی زندگی اب شروع ہوئی ہے. یعنی جب آپ کلمہ پڑھتے ہو تو یوں فیل، نیو مسلم جب کلمہ پڑھتا ہے تو ایسے جیسے اس کی زندگی اب شروع ہوئی ہے. تو اس کو جیسے بچے کو نکال کے صاف کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، اس سے خون کو ہٹاتے ہیں، گندگی کو ہٹاتے ہیں، پھر اس کو صاف ستھرا پیارا سا کر کے اس کو اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کے اس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ لو اب تمہارا بچہ ریڈی ہے. اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے تاکہ من کو شدھ کرے اور تن کو شدھ کرے. دونوں چیزوں کی شدھتا اور پوترتا بڑی ضروری ہے جیون کے لیے. وضو کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ پڑھنے کے لیے کیا جاتا ہے کیا؟ سنے کہ وضو وضو، کچھ ہے. ہاں نہیں، وضو جو ہوتا ہے وضو اور پریکٹس ہے، وضو بھی کر سکتی ہیں آپ، مگر اس وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وضو ایمان کی یعنی ایمان شرط ہے وضو کے لیے. اسی طرح جی، کلمہ ہم پہلے بھی پڑھیں گے پھر پڑھنا نہائیں. چاہتے ہیں. اچھا، پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کسی پریشر میں، کسی ڈر میں، کسی خوف میں، کسی بھے میں کلمہ تو نہیں پڑھ رہی؟ جی نہیں، سوچ سمجھ کر پڑھ رہی ہوں، اور ایک ایشور کو مانتی بھی ہوں. اب میں مورتی پوجا نہیں کروں گی اور کلمہ بھی الحمدللہ، پڑھنا چاہتی ہوں، الحمدللہ. لیکن آپ یا پریشر میں نہیں. گڈ، اپنی سوئم اچھا سے آپ اسلام سویکار کر رہی ہیں؟ جی. الحمدللہ. کوئی لالچ تو نہیں ہے دنیا کی؟ نہیں. الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، الحمدللہ. تو سسٹر ایسے ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ نے میرے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے اور پھر میں اس کا انواد آپ کے لیے کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اشہدو، پھر سے بولی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ 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 الا اللہ لا الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. الحمدللہ. میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاتا ہوں اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ ان کا میننگ کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی ایسے کیوں پڑھا جاتا ہے، ایسے کیوں اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو سلولی چیزیں پتہ چلیں گی. میں گواہی دے، اب یہ جو انواد ہے وہ آپ نے میرے سے ریپیٹ کرنا ہے. آپ نے اپنا بولنا ہے، میں اپنا بولتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر صرف ایک اللہ، مگر صرف ایک اللہ. اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد کہ محمد اس کے بندے اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پر سلامتی ہو. ان پر سلامتی ہو. جی، اب یہ مکمل اس کا انواد ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. الحمدللہ، الحمدللہ. آپ نے سوئم اچھا سے اسلام کو سویکار کیا ہے. اب آپ کا ایک نیا چیپٹر، نیا سفر، ایک نئی یاترا اس جیون کے اندر شروع ہوئی ہے. میری شبھ کامنائیں، میری پرارتھنائیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ کو سسٹر کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے کسی طرح کی بھی،
تو آپ انشاءاللہ ضرور رابطہ کیجیے گا. میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کا ارتھ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے چونکہ اب جان لیا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, ایشور نراکار ہے, اس کی کوئی پرتیما, اس کا کوئی اس کی آکرتی, وہ کسی پدارتھ میں نہیں آتا, وہ ایک اکیلا ہے, نراکار ہے, اسی لیے میں صرف اسی کی اپاسنا اور پوجا کرتی ہوں, اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرتی. نمبر 1. نمبر 2, اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد بن عبداللہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں, یعنی انہوں نے جو اسلام کی ٹیچنگ ہمارے سامنے پیش کی, میں اس کو ستیہ سویکار کر کے اس کا پالن کروں گی. یہ ہے اس کا ارتھ, اور یہی چیز آپ کے من میں تھی الحمدللہ. اسی کی شہادت پورے یہ سمجھ لیں ایک نام ہے اسلام کا, اس نام کے تھرو آپ نے دے دیا. اب آپ کا کوئی سوال, کوئی بات آپ کہنا چاہتی ہیں؟ الحمدللہ آپ ہماری اسلامی بہن ہیں اور آپ نے جو اسلام قبول کیا الحمدللہ آپ کا یوں سمجھیں کہ جیسے اب نیا جنم ہوا ہے, اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے, حقیقت میں نیا جنم ہوا ہے الحمدللہ. اور اس کا اظہار یوں ہوگا کہ آپ نے اب اپنی زندگی کو بدلنا ہے, جیسے پہلے زندگی گزار رہی تھی ویسے نہیں, اب اس کو آپ نے میننگ فل بنانا ہے. بدلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں اور نکل جانا ہے. یہاں تیاگ سنیاسی نہیں ہوتا, دنیا میں رہنا ہے, اپنی فیملی میں رہنا ہے, اپنے سوسائٹی میں رہنا ہے, مگر اب اپنے پہلے سے بہتر اور پہلے سے اسٹرانگ اور پہلے سے زیادہ اچھا انسان بن کے آپ نے زندگی گزارنی, اس لیے یہ نیا جیون ہے. جی دیدی کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میرا بھی کوشچن نہیں ہے, جب بھی کوئی کوشچن ہوگا تو نیکسٹ اسٹریم میں آ کر آپ سے پوچھیں گے, کوئی بھی کوشچن رہے گا تو. انشاءاللہ ضرور ضرور, جب بھی ہوا تو آپ نے آ کر پوچھنا ہے, بے شک لائیو آ کر پوچھنا, کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دن میں ہی ہم آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, رات میں میں نہیں. انشاءاللہ کوئی بات نہیں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دن کو جب بھی سٹریم ہوگی تو آپ جب آئیں تو میں آپ کو پہلی فرصت میں لے لوں. ٹھیک ہے دیدی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, میری طرف سے بہت سی دعائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے ستیہ کو سویکار کیا ہے, اور ایک پوتر آتما ہی ستیہ کو سویکار کرنے یوگیہ ہوتی ہے, اور ایشور اس پر اپنی کرپا کرتا ہے, اپنا رحم کا پرکاش ڈالتے ہیں, اپنا فضل کا پرکاش ڈالتے ہیں. الحمدللہ آپ کو بہت بہت بدھائیاں, بہت بہت بدھائیاں, ماشاء اللہ. شکریہ. تھینک یو, اپنا خیال رکھیں, بہت شکریہ. لیں دوستو, الحمدللہ سناتنی سسٹر ہمارے ساتھ تھیں, اور آج ایک اور بہن نے اپنے آپ کو ستیہ کے مارگ پر جوڑ لیا ہے, اور الحمدللہ ستیہ دھرم اسلام کو سوئم اچھا سے پبلک میں سویکار کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالی کوئی ٹوٹا پھوٹا اگر ہماری کو بات سسٹر کو اچھی لگی ہے, اللہ یا اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی بات کسی کے دل میں اتر جائے, تو جو بھی یا اللہ ریاکاری سے اور تکبر سے اور غرور سے پاک چیز اگر کوئی بارگاہ تیری میں ہماری پہنچ گئی ہے میرے مولا, اس کو سویکار کر, اور اس بہن کے لیے اپنا فضل, اپنا کرم, اپنی رحمت اور اپنی عنایت فرماتے رہنا میرے مولا, یہ ہماری دعا ہے. آمین ثم آمین. اب یہ تو ہوگی بات ادھر, اب میں کچھ اپنے چاہنے والوں سے کر لوں. اتینت کھید ہے, دکھ گیا چھید ہے. ہاں سناتنی دوستو, میں نے تمہیں کہا تھا تم غلط لوگوں سے پنگا لینا شروع کر دیا ہے. تم نے اسلام سے پنگا لیا تھا, تم نے مسلمانوں کے گریبانوں کو نوچا تھا. فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا, اب میں کیا کروں, ادھر میں کیا کروں بھائی, میں کیا کروں؟ اگر تمہیں رام مندر کا ووٹ نہیں پڑا میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں فیض آباد سے ووٹ نہیں پڑا میرا کیا قصور؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں, میرا چینل بین کر دیا فری کے اندر, بھائی میرا کیا لینا دینا پالیٹکس سے, چینل ہی بین کر دیا یار. ان کو لگ رہا تھا چینل بین کرنے سے بات بن جائے گی. ہاں تمہیں نہیں پتا ہماری بات کیسے بنتی ہے. ہماری بات بنتی ہے مدینے والے کی بات کر کے, ہماری بات بنتی ہے عرش والے کی بات کر کے,
ہماری بات ان کی بات کر کے بنتی ہے کہ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں مولا آؤں، تیرے شہر میں مولا آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ کیا کہنے، اتی اتم، اتی اتم۔ چس آئی، اج چس آئی ہے۔